تو ٹھیک ہے. آپ کی کتاب کے بارے میں جو ہمارا تعارف ہے وہ ڈاکٹر الہان کا جو ریویو تھا صرف وہی ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. تو باقی جو آپ ہمیں بتائیں گے اس کے بعد پھر ہم ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی. ٹھیک ہے. تو تو آپ شروع میں شروع کیجئے کروں. زہر صاحب. تو اوور ٹھیک ہے. ٹو یو. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت شکریہ نہیں، آپ کا. آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی. اور اگین میرا تعارف جو ہے وہ یہ کہ میں یہاں امریکہ میں ڈی سی میں 2007 سے ہوں، پڑھنے کے لیے آیا تھا. اس کے بعد سے انڈر گریجویٹ بھی یہاں سے کیا، گریجویٹ اسکول بھی یہاں سے کی، اور پچھلے 10 سال سے واشنگٹن ڈی سی میں کام کر رہا ہوں. پاکستان کی معیشت کے اوپر 10 سال سے کام کیا ہے، بھارت کی معیشت کے اوپر پالیسی لیول پہ کام کیا ہے، اور اس کام کے سلسلے میں بیسکلی دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پالیسی لیول پر اور ٹیکنالوجی لیول پر، اس پہ بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ اور ریسرچرز کے ساتھ اور انویسٹرز کے ساتھ کام کیا ہے. تو ہوا یہ کہ 2 سال پہلے لبرٹی بکس کی پبلشنگ ٹیم نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ آپ جو ہیں کیا ایک کتاب لکھنا چاہیں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر. تو میں گفتگو میں پوچھا کہ کس طرح کی کتاب آپ کے دماغ میں ہے. تو انہوں نے وہی جو ٹریڈیشنل پاکستان کی معیشت کی کتاب ہوتی ہے، ڈاکٹر ارشد حسین نے بہت ساری لکھی ہیں، ڈاکٹر اکبر زیدی نے بہت ساری لکھی ہیں، ان کی کتابیں ریسرچ کر کے میں نے سیکھا ہے بہت کچھ. تو ان کا آئیڈیا ویسا ہی تھا. تو میں نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ پروپوزل دوں، کیونکہ میرا کام زیادہ تر ٹیکنالوجی اور انوویشن کی طرف ہے. تو اکانومی کا، اس سے معیشت کا تعلق ہے، لیکن ذرا ڈفرینٹ اپروچ لیتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے پاکستان کی معیشت کے مسائل کیا ہیں، اور وہ چینج نہیں ہوتے. تو زیادہ انوویشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا انوویشن ان مسائل کا حل ہمیں دے سکتی ہے، معاشی لیول پر اور سوسائٹی لیول پر دے یا دے میں. نہیں. تو انہوں نے بڑی کائنڈلی جو ہے ایکسیپٹ کیا کہ آپ اس پہ لکھیں. تو اس طرح سے کتاب لکھی میں نے، فیوچر ریڈی: انوویشن، ابنڈنس اینڈ دا گلوبل ساؤتھ. اور گول اس کتاب کا بیسکلی سر وہ یہ ہے کہ ایک روڈ میپ دیا جائے جس پہ تاریخ پہ نظر دہرائی جائے، تاریخ میں بالخصوص نظر دہرائی جائے انڈسٹریل ریولوشن پر، اور اس کا جو نظام سیاسی اور معاشی طور پہ جو پھر دنیا بھر میں بنا، اس کی نظر میں دیکھا جائے کہ آنے والے 50-60 سالوں میں کون سی ایک نئی ریولوشن جو آ رہی ہے. میرے نزدیک ایک ریولوشن آ رہی ہے ٹیکنالوجی لیول پر، وہ کیا اپرچونٹی کریٹ کر سکتی ہے پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر ممالک، نائجیریا، بنگلہ دیش، ویتنام وغیرہ کے لیے، جو کہ ڈیولپ نہیں کر پائے اس لیول پر جس لیول پر چین آج موجود ہے، یا امریکہ ہے، یا ناروے ہے، یا برطانیہ ہے. تو تین بیسک جو پلرز ہیں، جو فریم ورک ہے کتاب کا، وہ یہ کہ دنیا کے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں پاکستان جیسے، انہیں 3 طرح کی اسکیرسٹی جو ہے وہ پیچھے رکھتی ہے. اور یہ اسکیرسٹی یا قلت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے آپس میں 3 چیزوں کی. پہلی قلت جو ہے وہ انرجی کی ہے، یعنی کہ بجلی اور توانائی کی. دوسری قلت جو ہے وہ پیسے کی ہے، کیپٹل کی. صرف روپوں کی نہیں، انویسٹمنٹ کے لیے جو کیپٹل آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے. اور تیسری قلت جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی ہے، کہ ایک انسان پاکستان جیسے معاشرے میں چین کے انسان کے مقابلے میں کتنا پروڈکٹیو ہے. پاکستان بہت پیچھے ہے اگر آپ لیبر پروڈکٹیوٹی کے انڈیکسز دیکھیں آن لائن جا کے. اور میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سو فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس توانائی کی قلت ہے تو اس توانائی کی قلت کی وجہ سے آپ کے لوگوں کا پورا پوٹینشیل میٹ نہیں ہوگا. کتاب میں ایگزامپل دیتا ہوں اور آپ سب اس سے فیملیئر ہوں گے کیونکہ ہم سب پاکستان سے ہیں، کہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں فلانا فلانا شخص اتنی ترقی کر گیا، سائنسدان بن گیا، لیکن جب وہ چھوٹا تھا تو وہ روڈ پہ لائٹ کے نیچے کتاب پڑھا کرتا تھا یا کرتی تھی. اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو. میں کتاب میں لکھتا ہوں یہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو ان کے پاس وہ توانائی میسر نہیں جس سے وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے پڑھائی لکھائی کر سکیں یا کمپیوٹر ایکسیس کر سکیں، کیونکہ بجلی چلی جاتی ہے.
اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بن گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کے معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک شخص یا ایک بچہ یا بچی شاید وہ کام کر جائے لیکن 99 تو پیچھے رہ گئے نا اس قلت کی وجہ سے۔ تو پہلی قلت یہ ہے، لیکن اس قلت کو سالو کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے، کیپٹل چاہیے۔ وہ کیپٹل آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، کیونکہ فائنینشیل انکلوژن، بینکس کی رسائی جو ہے وہ میسر نہیں آپ کے معاشرے میں۔ کیش بیسڈ اکانومی ہے۔ بینک اگین ہم سب پاکستانی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بینک میں جانا پاکستان میں ایک عذاب ہے۔ تو میں اگزامپل کتاب میں دیتا ہوں کہ 2006 میں جب 18 سال کا میں ہوا تو میں کراچی میں پلا بڑا ہوا، تو بینک برانچ گیا اپنے دوست کے ساتھ، اور دوست جو ہے وہ مینیجر کو بھی جانتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے 8 گھنٹے لگے ایک بیسک اکاؤنٹ کھولنے میں، ایک بینک اکاؤنٹ کھولنے میں۔ یہ پیپر دے دیں، وہ دے دیں، یہ فلانا ڈاکیومنٹ اس پہ سائن کریں، وہ کریں، جی میٹنگ چل رہی ہے، یہ وہ۔ تو بڑا عجیب لگا مجھے کہ اتنا مشکل کام ہے بینک میں، رسائی ہونے کے باوجود آپ مینیجر کو جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو 8 گھنٹے لگے۔ اور پھر 2007 میں بoston گیا انڈر گریڈ کے لیے، تو آف کورس امریکہ میں بھی بینک اکاؤنٹ چاہیے تھا۔ میں پریشان کہ یہاں بھی 8 گھنٹے نہ لگ جائیں، تو چلیں صبح صبح نکلتے ہیں بینک کے لیے۔ بینک میں گیا تو 15 منٹ میں نہ صرف میرا اکاؤنٹ بن چکا تھا، بلکہ انہوں نے $500 کا کریڈٹ لے کر مجھے کریڈٹ کارڈ بھی دے دیا تھا۔ میں نے تو پاکستان میں کریڈٹ کارڈ کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ اس پہ تو 10 دن اور لگ جاتے کریڈٹ کارڈ دینے میں، پیپر ورک پروسیس کرنے میں۔ تو جب فارملائز نہیں ہوتا آپ کا بینکنگ کا نظام، اور عام شہری کو رسائی نہیں ہوتی، بینکنگ صرف امیروں کے لیے ہوتی ہے، تو سرمایہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ اور سرمایہ اکٹھا جب نہیں ہوتا تو نہ صرف آپ توانائی کی قلت کو ریزالو نہیں کر سکتے، بلکہ آخری جو قلت ہے پروڈکٹیوٹی کی، جس کے لیے فیکٹری میں مشینیں چاہیے، سڑکیں بنانی ہیں، اسکول کا نظام بنانا ہے، ان سب چیزوں کے لیے سرمایہ چاہیے۔ نیا انٹرنیٹ کا کیبل لگانا ہے۔ انڈسٹریلائز ممالک سرمایہ کے بغیر انڈسٹریلائز نہیں کر سکتے تھے۔ تو اگر وہ سرمایہ نہیں ہے تو پروڈکٹیوٹی کی بھی قلت ہوگی آپ کے معاشرے میں۔ تو یہ 3 چیزوں کے اوپر میں نے بنیاد رکھی، اور پھر کتاب میں چیپٹر بائی چیپٹر ایکسپلین کیا کہ انڈسٹریل ریولوشن میں کس طرح شروعات میں برطانیہ کے اندر فار ایگزامپل اسٹیم انجن بنا۔ اسٹیم انجن کے بننے کے بعد ٹرین چلنے لگی، اس سے جو ہے انڈسٹریل رومز، ٹیکسٹائل سیکٹر میں پہلے انوویشن آئی، اس سے سرمایہ اکٹھا ہونے لگا، تو یہ چیزیں جو ہیں بڑھنے لگیں۔ اور برطانیہ جو کہ ولیم ڈیلمپل کی ایک کتاب ہے، اور ان کی ایک بہت ہی زبردست پوڈ کاسٹ ہے انگریزی میں، ایمپائر اس کا نام ہے، انیتا آنند کے ساتھ وہ ہوسٹ کرتے ہیں۔ تو اس پوڈ کاسٹ میں ولیم ڈیلمپل ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جب برطانیہ کا پہلی دفعہ سفیر مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں آیا، تو اس زمانے میں اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو جہانگیر کی اپنی پرسنل انکم، سالانہ پرسنل انکم، مغل امپائر کی نہیں، صرف جہانگیر کی اپنی جو ہے جاگیر، اس کی پروڈکشن برطانیہ کے پورے پروڈکشن سے کہیں زیادہ تھی اس زمانے میں۔ اور پھر 200 سال بعد ہم سب کو معلوم ہے تاریخ سے کہ برطانیہ کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش جو بر صغیر کے ممالک تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تو انڈسٹریل ریولوشن نے یہ چینج کیا۔ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ ایک نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک نئی ریولوشن ہمارے سامنے ہے، اور اس ریولوشن کا اگر پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک پوری طور پہ فائدہ اٹھائیں تو ایک نیا نظام، ایک بہتر معاشی اور سوسائٹل نظام جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس کا بلو پرنٹ کتاب میں نے دیا ہے، تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے دیا ہے، ٹیکنالوجی، کمپیوٹنگ کی بات کی ہے، توانائی کی بات کی ہے، سولر پینلز، الیکٹرک وہیکلز کی بات کی ہے، چارجنگ انفراسٹرکچر کی بات کی ہے، اور ایک نقشہ کو بنانے کی کوشش کی ہے جس پہ ایک عام شہری جو ہے، ہم سب جانتے ہیں ابھی بھی پاکستان میں بجلی کے بل کتنے اونچے ہیں لوگوں کے، تو کیا زبردست نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں یا گاؤں کے اندر پورا کا پورا گاؤں سولر اور بیٹری پاور سے چلے، اور اس بیٹری سے اس کی موٹر سائیکل بھی چلے، اور اس کے گھر میں پانی بھی آئے، اور بالکل کلین انرجی کا نظام۔ یہ آج ممکن ہے۔ فار ایگزامپل کتاب میں نے لکھا کہ آج کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو نئے سولر پلانٹ اور بیٹری پروجیکٹ کی جو قیمت ہے پر کلو واٹ آور، وہ کوئلے کی قیمت سے کم ہو چکی ہے اب دنیا میں۔
اور وہ ان ممالک کے لیے جن کے پاس کوئلہ موجود ہے اپنا. تو پاکستان میں ہم تھر کول کی بڑی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں بھی اگر آج آپ ایک نیا توانائی کا پروجیکٹ لگانے جائیں سولر اور بیٹری کے ساتھ، تو اس کی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ، یعنی کہ اس کی پوری زندگی کا کاسٹ اگر آپ کلو واٹ آور سے نکالیں تو وہ کوئلے سے سستا ہے. اور کلین انرجی بھی ہے. پنجاب میں ابھی اکتوبر آ گیا ہے، اگلے مہینے سے اسموگ کے ساتھ جو ہے سب بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے دوست و احباب. تو کیا بہتر نہیں ہوگا ہم ایک نیا سسٹم بنائیں. اسی طرح پاکستان کی ایک ٹریجڈی جس کا میں ذکر کرتا ہوں کتاب کے اندر، وہ یہ کہ مشرف کے دور میں پاکستان دنیا کے ممالک میں پہلا، ان کئی کچھ پہلے ممالک میں سے تھا جس نے ڈیجیٹل آئیڈینٹی کارڈ بنایا. نادرا کا جو کارڈ ہے آج ہم سب استعمال کرتے ہیں. ڈیجیٹل آئیڈینٹی کارڈ بنیاد ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کی، یعنی کہ فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کی. لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان نے اس پہ کام نہیں کیا. بھارت بہت آگے نکل گیا ڈیجیٹل پیمنٹس میں. تو اگین ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ دکانوں پر، کریانے سٹور پر پاکستان میں، بھارت میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو ایک زمانے میں لکھا ہوتا تھا، پاکستان میں تو ابھی بھی لکھا ہوتا ہے، بھارت میں ختم ہو گیا، کہ آج نقد کل ادھار. یعنی کہ کیش دو ورنہ آؤ نہیں خریدنے کے لیے کچھ. یہ اگین ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس بات کو، لیکن ایک بڑھتے ہوئے معاشرے میں کریڈٹ ہی جان ہے معاشی نظام کی. تو جب آپ کے پاس کریڈٹ کا سسٹم نہیں ہے تو وہ جو میجک ہے بینکنگ کا، کہ ہر ایک روپے سے آپ 40 روپے بنا سکتے ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر کیونکہ ریزرو ریشیو ہوتا ہے، تو آپ بہت جلدی سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اگین اگر آپ کے پاس بنیاد تھی آئی ڈی کی، اور اس آئی ڈی سے آپ نے اگر ڈیجیٹل پیمنٹس بنائے ہوتے تو آج آپ کے لوگوں کے پاس، عام شہریوں کے پاس بینکنگ کا ایکسس میسر ہوتا. اب تھوڑا ہو رہا ہے پاکستان میں راست کے سسٹم کی وجہ سے، ایزی پیسہ کی وجہ سے وغیرہ. لیکن جب آپ جوڑ دیتے ہیں آئیڈینٹی کو پیسے کی موومنٹ سے، تو کیا زبردست نہیں ہوگا کہ وہی گاؤں کے اندر جس پہ اب ہم نے کہا کہ سولر پینل اور بیٹری سے گاؤں چل رہا ہے، اسی میں ہی دکاندار جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے تھرو اس کو بینک کہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا ڈیلی ریونیو کتنا ہوتا ہے، تمہارے ایکسپنسز کتنے ہوتے ہیں، تم 4 ڈیلیوری کے لڑکوں کو بھی ہائر کر سکتے ہو باقی گاؤں میں ڈیلیوری کرنے کے لیے، اس کا سرمایہ بھی آپ کو ہم دیں گے. اور وہ بائی دا وے آپ جب اس سے موٹر سائیکل خریدیں گے تو وہ کلین انرجی کی ہوگی کیونکہ کلین انرجی تو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. تو اب سرمایہ اکٹھا ہونے لگ گیا، اس سے معاشی ایکٹیویٹی نیچے کے لیول پر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ دوسرا فوکس ہے کتاب کا. اور آخر میں جب آپ یہ سب کام کرنے لگیں گے تو اس سرمایہ کی وجہ سے آپ ڈرپ اریگیشن جیسی ٹیکنالوجیز میں، ڈی سینٹرلائز مینوفیکچرنگ جیسی ٹیکنالوجیز میں، روبوٹکس جیسی ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کر سکیں گے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ اگر پاکستان جیسے معاشرے پرانی طرح کی پروڈکشن کے اوپر فوکس کرنے لگیں گے تو وہ کبھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آج چین کے اندر ایسی کئی فیکٹریز موجود ہیں جن میں لائٹ نہیں آن ہوتی. آپ یوٹیوب پہ جا کے گوگل کر کے دیکھیے گا، یہ سچی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر لائٹ نہیں ہے. دے آر کالڈ ڈارک فیکٹریز. ڈارک فیکٹریز کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں انسان کام ہی نہیں کرتا، روبوٹس کام کرتے ہیں، روبوٹس پروڈیوس کرتے ہیں. اور اگر آپ اس پروڈکشن کو پاکستان میں لیبر کے تحت بنانے لگیں گے تو آپ دنیا میں کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے. اسی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن میں پاکستان جیسے ممالک پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے کیپٹل اور میکنائزیشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا. آج کی دنیا میں یہ ساری ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. پاکستان میں کیونکہ پرانا ڈھانچہ موجود نہیں تو نئے ڈھانچے کو آسانی سے بنایا بھی جا سکتا ہے ان چیزوں میں. تو ایک ایگزامپل میں کتاب میں دیتا ہوں کہ یہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ شارجہ ویٹ فارم گوگل کریں، یوٹیوب کے اوپر آپ کو ویڈیو آ جائے گی کہ شارجہ میں گندم کی کاشت کے لیے ایک بڑے فارم کے اوپر صرف 4 لوگ کام کرتے ہیں، 4 سے 5. اور وہ کسان نہیں ہیں، وہ انجینئرز ہیں. پورا کا پورا فارم وہ انجینئرز چلاتے ہیں. آٹومیٹڈ ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، کلین انرجی پہ چلتا ہے، اور اس کی جو ییلڈ ہے وہ دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ییلڈز ہے. شارجہ کے ڈیزرٹ کے اندر انہوں نے ٹیکنالوجی لگائی ہے. تو یہ ٹیکنالوجیز اب موجود ہیں، پرولیفریٹ کر رہی ہیں. آخری بات جس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کتاب میں پھر میں نے پالیسی لیول پر ایک فریم ورک دیا ہے اور انڈیویجول لیول پر ایک فریم ورک دیا ہے. کیونکہ کتاب میں لکھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز، انڈسٹریل ریولوشن کی جو ٹیکنالوجیز تھیں وہ سینٹرلائز کرتی تھیں پاور کو. تو اگر آپ تاریخ پہ دہرائیں تو 5 ایئر پلان کا بڑی ذکر ہوتا ہے تاریخ 20ویں صدی کے اندر. چین ابھی بھی 5 ایئر پلانز دیتا ہے ڈیولپ کرنے کے لیے، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن کی ٹیکنالوجی سینٹرلائزیشن کے تھرو آپ کو ڈیولپ کرتی تھیں.
اس آنے والے دور کی ٹیکنالوجیز ڈیسینٹرلائزیشن کے تھرو آپ کی پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ آگے بڑھائیں گی. تو ضروری یہ ہے کہ نہ صرف حکومت تھوڑا سائڈ پر ہو اور انوویشن کو آگے آنے دے، انٹرپرنرز کو آگے آنے دے، بلکہ انڈیویجول لیول پر بھی لوگ جو ہیں ایکسپیریمنٹ کریں، چیزوں کو ٹرائی کریں، اور اس سے جو ہے انٹرپرنرشپ کے اوپر زیادہ فوکس کریں، کیونکہ یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز امپاور کرتی ہیں. آخری مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہم سب فیملیئر ہیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام ریلز اور سوشل میڈیا سے. آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں صرف پی ٹی وی کے تھرو آپ کو کانٹینٹ میسر ہوتا تھا. پھر پرائیویٹ چینل آئے، پرائیویٹ چینل بھی سینٹرلائز تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن اب کانٹینٹ اور کنزمپشن آف کانٹینٹ ڈی سینٹرلائز ہو گیا ہے. یعنی کہ ہم زوم کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، 10 سال پہلے ممکن نہیں تھی یہ گفتگو کرنا. ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اگر آپ ٹرین کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو میتھ کے اوپر تو آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں. کوئی سرائکی میں سکھا رہا ہے لوگوں کو، کوئی بلوچی میں سکھا رہا ہے، کوئی سندھی میں سکھا رہا ہے، کوئی انگریزی میں سکھا رہا ہے. اور اب اے آئی کی وجہ سے تو آپ انگریزی میں ویڈیو بنا دیں، یا ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اردو میں، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں پنجابی میں. ماڈلز موجود ہیں دنیا میں. تو یہ ڈی سینٹرلائزنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ معاشرے کو امپاور کر رہی ہیں. اور ضروری یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اور دیگر چھوٹے ممالک کے اندر حکومت جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کریں ایز اپوز ٹو سینٹرلائزیشن آف پاور کریں. تو یہ نقشہ ہے کتاب کے آخر میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو I'll pause here and then open to the discussion and conversation. جیسا بہت شکریہ. اچھا سوالات کی طرف چلتے ہیں. تو مرحبا سے پہلے چھوٹا سا سوال میرا کہ یہ سب ٹائٹل میں آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے ابنڈنس کی، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا. جی، تو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو پیچھے رکھتی ہے معاشرے کو چیزیں وہ قلت ہے. تو قلت کا اپوزٹ ابنڈنس، کہ ہر چیز کی ابنڈنس ہوگی. اور آرگیومنٹ میرا یہ ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے آپ کے پاس صرف قلت کی کمی نہیں بلکہ ابنڈنس ہو جائے گی انرجی کی. فار ایگزامپل آج کے دور میں پاکستان کے پاس اتنی جگہ موجود ہے، اتنا سورج اوپر سے خدا کی طرف سے پاکستان پہ برستا ہے، اور اتنی ہوا چلتی ہے گھاروں کے اندر، سندھ کے اندر، کہ آپ بجلی توانائی اتنی پروڈیوس کر سکتے ہیں جس کی آپ کو آج ضرورت بھی نہیں. اور یہی سولوشن ہے. فار ایگزامپل آج اگر ہم دیکھیں پر کیپٹا انرجی کنزمپشن پاکستان کی، اور ہم کہیں کہ پاکستان کو ہم نے اگلے 10-15 سالوں میں ساؤتھ افریقہ کے لیول پر لے کے جانا ہے ڈیولپمنٹ کے. تو اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو پاکستان کو ساؤتھ افریقہ کے لیول پہ آنے کے لیے 5 گنا زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی. توانائی کے بغیر ممالک جو ہیں وہ آگے ترقی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو 5 گنا توانائی کی ضرورت ہے تو آپ کو ابنڈنس چاہیے توانائی کی. اور اگر آپ پرانے طریقے سے کوئلے کو استعمال کر کے یا ڈیزل جلا کے یہ توانائی جنریٹ کریں گے تو ہم، جیسے الہان نیاز صاحب نے ریویو میں بھی لکھا، وی ول کمٹ ایکوسائڈ. ہم اپنے معاشرے کو، اپنی ہوا کو، اپنے پانی کو تباہ و برباد کر دیں گے. ہم نہیں افورڈ کر سکتے یہ چیز. تو ضروری یہ ہے کہ ہم ابنڈنس کی طرف جائیں، لیکن ابنڈنس کی طرف ٹیکنالوجی اور انوویشن کو ساتھ لے کے جائیں ایز اپوز ٹو ٹیکنالوجیز آف دا پاسٹ. بالکل ٹھیک. جی مرحبا. تھینک یو فار دا ونڈرفل. اس میں آپ نے جو بات کی کہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے جس طرح اس نے بنیاد رکھی اور کس طرح ہم سب کانٹیننٹ میں پیچھے رہ گئے، تو کیا ایک وجہ آپ کے آرگیومنٹ کے کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہی ہوں کہ ایک وجہ ان کی انڈسٹریل ریولوشن اور ان کے آگے بڑھنے کی یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں کالونائز کیا تھا اور یہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے ریسورسز لے گئے تھے. تو یہ تو ایک مطلب فیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہم اب اس وقت جو ہے پیچھے رہ چکے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھ گئے ہیں. تو جی اس بالکل. حوالے سے کچھ بتائیں. جی مرحبا، بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. اور کتاب میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کالونائزیشن کا، کہ یہ وجہ تھی. اور انڈسٹریل ریولوشن کی جو تاریخ، جو بات ہے وہ کالونائزیشن اور غلامی ہے. میں جس ملک میں رہتا ہوں ڈی سی میں، میرے سے 1 مائل دور کیپٹل ہل موجود ہے. کیپٹل ہل کو افریقی غلاموں نے بنایا تھا، اور وہ غلام ہی تھے. میرے سے 1 مائل دور ایک پورا میوزیم ہے جس پہ اس غلامی کی تاریخ جو ہے، اگر آپ کبھی ڈی سی آئیں تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ اس میوزیم کو چیک کریں. وہ
तीसरे 3 लेवल्स बिलो ग्राउंड शुरू होता है एक अंधेरे के अंदर। तो वो बड़ी एक अजीब फीलिंग भी है कि आप लिटरली फील करते हैं कि आप एक किसी ट्रांसपोर्ट शिप में हैं, गुलाम बन के जा रहे हैं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। तो ये तारीख है बिल्कुल, इसका इसका कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ये एक बड़ी वजह थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें मरहबा, तो जापान को भी कॉलोनाइज करने की कोशिश की गई। चीन के ऊपर ओपियम वॉर्स ढाबी गई, यानी कि हेरोइन बेचा गया जंग के थ्रू उनके माशरे को तबाह करने के लिए, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ गए। कोरिया वर्ल्ड वॉर 2 से निकलता है एक गरीब मुल्क, पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क, वो आगे बढ़ गया। तो कॉलोनाइजेशन की तारीख और उसके साथ पीछे रह जाना बिल्कुल एक इम्पैक्ट हुआ दुनिया भर में। लेकिन कुछ ममालिक आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। और जिन्होंने पीछे रह गया उन्होंने अब फैसला करना है कि क्या हम यही कहते रहेंगे कि हमें कॉलोनाइज कर दिया तो अब हमें आके कोई बचाए, या हम खुद एक अबंडेंस की तरफ जाएं और अपनी पॉलिसी बना के अपने माशरे को आगे लेके चलें। ये किताब में मैंने ये भी जिक्र किया है कि ये ज़रूरी है और दुनिया को याद दिलाना भी ज़रूरी है। अगेन, क्लाइमेट चेंज एक और एग्जांपल है कि पाकिस्तान जैसे छोटे ममालिक ने क्लाइमेट चेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन ज़्यादा सैलाब और तबाही तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, छोटे ममालिक में आती है, नेपाल में आती है। भारत में इस साल देखें पूरा पंजाब डूब गया भारत का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं उस बात को, लेकिन कुछ चीज़ें अपने तय भी करनी पड़ेंगी, सिवाय इसके कि हम कहते रहें कि हमारे साथ जुल्म हुआ और बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। बेशक हुआ ये जुल्म, लेकिन अब खुद कुछ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जी निसार, निसार अनम्यूट करें। Thank you, sir. Thank you so much for such a wonderful talk. It was really an eye-opening. अच्छा सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप कैपिटल की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें तो क्या हमारे पास रियली कैपिटल की कमी है, या वो कैपिटल उस डायरेक्शन में जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा जिसको आप कहते हैं इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, या टेक्नोलॉजी में? क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जिसके पास भी पैसा आता है वो या तो रियल एस्टेट में उसको इन्वेस्ट करते हैं, उस इनोवेशन की तरफ नहीं जा रहा। तो इसमें क्या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर रही, या और एक प्रॉपर साइकी बनी हुई है कि आपने रियल एस्टेट सेक्टर में ही जाना है, यहाँ से आपकी जो मनी है वो मल्टीप्लाई बेहतर तरीके से हो सकती है? प्लीज़। नहीं, निसार साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, शुक्रिया पूछने का। और डॉक्टर इल्हान नियाज़ ने जब रिव्यू में लिखा तो उन्होंने यही बात दोहराई कि एक मसला पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान का जो सरमायादाराना निज़ाम है वो दो चीज़ें करना सीख गया है। हुकूमत वक्त को कर्जा दो, क्योंकि हुकूमत वक्त टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती, उस कर्जे के थ्रू आसानी से पैसा बनाओ। या कहीं इन्वेस्ट करना भी है आईपीपीज में या तवानाई के सेक्टर में, तो गारंटीड रिटर्न्स लेके ही करो, और वो गारंटीड रिटर्न जो है वो डॉलर में ही होगा। पूरा का पूरा आपका एनर्जी सेक्टर इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गया। या अगर आपके पास थोड़ा बहुत और पैसा है तो आप रियल एस्टेट में, जैसे आपने कहा, उसमें डाल दें। तो ये इशू तो है, और किताब में मैंने लिखा है कि इस इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं पॉलिसीज़ ऐसी बना के जो कि रीओरिएंट करें। मसलन इस पे मैंने किताब से बाहर भी बहुत दफ़ा लिखा है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक ऐसे टैक्सेशन के निज़ाम की जो रियल एस्टेट होल्डिंग, ज़मीन की होल्डिंग को टैक्स करे, और बहुत ज़्यादा टैक्स करे। एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान का जो पूरा सूबा सिंध है, वो भारत के शहर पुणे से कम रियल एस्टेट टैक्स इकट्ठा करता है इस वक्त। और इसी वजह से आपके यहाँ लोग प्लॉट्स में, जिसे मैं प्लॉटिस्तान कहता हूँ, उसके अंदर पैसा डालते हैं, नंबर एक। इसके साथ साथ लेकिन निसार साहब, सरमाए की किल्लत भी है पाकिस्तान में। और वो सरमाए की किल्लत ऐसे है कि हम सब जानते होंगे, हमारे दोस्त अहबाब घर वाले जो हैं वो पैसा अपनी कबर्ड्स में रखते हैं, अपनी अलमारी में रखते हैं। कुछ लोग जो हैं वो शायद अपनी बिस्तर के नीचे थोड़ा सोना भी रखते हो अगर उनके पास सेविंग्स हो, या बैंक लॉकर में थोड़ा सोना रखा हुआ हो। सरमाएदाराना निज़ाम में अगर आप बैंक से बाहर पैसा रखते हैं, और पाकिस्तान में डेटा भी मौजूद है कैश एंड सर्कुलेशन का, स्टेट बैंक शाया करता है इस डेटा को, वो बहुत हाई है। तो जब कैश एंड सर्कुलेशन हाई होता है तो वो जो मॉडर्न बैंकिंग का एक मैजिक है, यानी कि बैंक के अंदर जब आप 1 रुपया डालते हैं तो वो 40 रुपये बन जाता है तकरीबन। वो इसलिए क्योंकि रिजर्व रेशियो के तहत मॉडर्न बैंक जो हैं वो उस पैसे को लेके 40 दफ़ा उस पैसे को कर्जा दे के घुमा सकती हैं। तो सरमाया बहुत बढ़ सकता है अगर आप बैंकिंग की तरफ जाएं, और इसीलिए डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, पॉलिसी को भी ठीक करना है
کیونکہ اگر ایسا ہوا کہ ہم نے سرمایہ بڑھا دیا بینک کے اندر، لیکن قرضہ جو ہے وہ پھر بھی جو ہے سرمایہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پلاٹستان میں ہی جا رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پلاٹستان کا سالو کر کے بھی مسئلہ سرمایہ اکٹھا نہیں کر رہے ماڈرن بینکنگ کو امبریس کر کے، چاہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو چاہے وہ نہ ہو، وہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، لیکن بینکنگ کا ایکسیس آپ نے بڑھانا ہوگا۔ اور اس کی مثال میرے لیے جو ہے ایویڈنس اگر آپ کو چاہیے کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب دیکھا ہوگا، ہم نے نیوز پہ بھی آتا رہتا ہے، پاکستان کے جو پینشنرز ہیں گورنمنٹ سے یا فوج کے جو چھوٹے فوجی ہیں، وہ کبھی کبھار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پورا پورا دن گزار دیتے ہیں بینک کے باہر کھڑے ہو کے گرمی کے اندر۔ کچھ لوگوں کی تو میں نے سنا ہے، دیکھا کبھی خود نہیں ہے، کہ انتقال بھی ہو جاتا ہے اس گرمی کے اندر، یا ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے، پسینہ چھوٹتے چھوٹتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بینک کے سسٹم کو بڑھا دیں تو کیوں آج کی دنیا میں کسی کو لائن پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ آج ہم اس کانورزیشن پہ بیٹھے ہیں، میرے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ لے کے آپ کو امریکہ سے پیسے بھیج دوں، آپ کو کل پیسے مل جائیں گے۔ تو کیوں ہمارے پینشنرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اس سسٹم کو بھی بنانا ہوگا، دونوں کی ضرورت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ایکومولیٹ کرنا ہوگا کیپٹل، لیکن پھر اس کیپٹل کو لگایا کہاں جانا چاہیے پلاٹستان سے باہر، یہ بھی ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔ جی ساجد صاحب، واری صاحب۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میں خود ایک اکانومسٹ ہوں سر۔ دیکھیں، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے اپنی اگریرین سوسائٹی کو انڈسٹریلائز کرنا ہے۔ ہمارے ہاں زراعت ایک طرز زندگی بھی ہے اور ایک طرح کا ایک کاروبار نہیں ہے بلکہ ایک پیشہ ہے۔ ایسا ہے کہ ہمارا وے آف لیونگ ہے، کلچر بھی ہمارا ایگریکلچر ہی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ہم نے اپنی زراعت کو انڈسٹریلائز کرنا ہے تو کون سے 8-10 بڑے بڑے میئرز کریں کہ ہم اپنی زراعت کو انڈسٹری بنا لیں؟ اور ہمارے یہاں انڈسٹری، ایگرو بیس انڈسٹری کون کون سی لگائی جا سکتی ہیں؟ ساجد صاحب، یہ بالکل ایک اہم سوال ہے، اور اس پہ کتاب میں پورا کا پورے 2-3 چیپٹرز ہیں، تو وہ پڑھ کے آپ پھر مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا، لیکن میں آپ کو جواب بھی دے دیتا ہوں کہ اس میں کیا ایسے ٹاپ لیول کے میجرز ہیں۔ دیکھیں، جو ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں 30 سے 40% جو ایگریکلچر سے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے، جو ایک کسان نکالتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور وہ ضائع کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں کولڈ سٹوریج سپلائی چین آج تک اس طرح کی موجود نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ تو تقریباً آدھا آؤٹ پٹ سالانہ ہم صرف جو ہیں وہ نکال کے زمین سے اگا کے تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کو سٹور کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں۔ تو ایک چیز میں نے جو کتاب میں لکھی کہ سب سے پہلے پاکستان کو ایک ماڈرن رینیوبل انرجی پہ بنا ہوا کولڈ سٹوریج نظام بنانا چاہیے، تاکہ پنجاب کا کسان کا جو محنت ہے، اس کا جو وہ پھل اگاتا ہے، یا سندھ کا یا خیبر پختونخوا کا یا کشمیر کا یا بلوچستان کا، وہ پورا کا پورا آؤٹ پٹ جو ہے مارکیٹ تک آئے اور مارکیٹ سے گھر تک جائے، تاکہ ضائع نہ ہو رستے کے اندر۔ نمبر 1، یہ ہم کریں گے تو بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی آلریڈی پاکستان کے کسانوں کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیکنالوجی آج کی دنیا میں ہمیں سیٹلائٹ امیجری، ویدر پیٹرنز اور گراؤنڈ ریڈارز کے تھرو بتا سکتی ہے کہ موسم کیسا ہوگا، ہوا زیادہ چلے گی کم چلے گی، بارش زیادہ ہوگی کم ہوگی، سورج زیادہ پڑے گا کم ہوگا۔ اس تحت آپ جو ہیں آج کی دنیا میں، دنیا بھر میں یہ آلریڈی ہو رہا ہے، ڈرپ اریگیشن کے سسٹمز لگا سکتے ہیں، جس سے پانی کا بہت زیادہ ایفیشینٹ یوز ہوتا ہے۔ میں یہاں واشنگٹن میں رہتا ہوں، مجھے تھوڑا گارڈننگ کا شوق ہے، تو 2 سال پہلے گرمیاں بہت زیادہ تھیں یہاں واشنگٹن میں، تو میں پانی ڈالتا تھا اپنے چھوٹے سے گارڈن میں، تو ایک مہینے میرا بل آیا $200، اور میں حیران ہو گیا کہ اتنا پانی گرمی کی وجہ سے دینا پڑا پلانٹس کے لیے کہ $200 کا بل آ گیا۔ تو پھر میں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز کیا ہیں جس کے تحت میں تھوڑا یہ بل کم کروں۔ تو اپنے گارڈن میں نے ڈرپ اریگیشن سسٹم لگایا۔ اس ڈرپ اریگیشن سسٹم کو ایک چھوٹے سے سینسر، $50 کا سینسر ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس انٹرنیٹ سے اس کو ویدر پیٹرن میسر ہوتا ہے، تو اس تحت وہ رات کو شام میں تھوڑی سی گرمی کم ہو اس حساب سے پانی ڈالتا رہتا تھا ڈرپ کے تھرو۔ تو میرا بل جو ہے وہ $200 سے اس گرمیوں کے اندر $50 سے زیادہ نہیں آیا،
کیونکہ پانی کا استعمال بہت بہتر ہو گیا. پاکستان میں شدید ضرورت ہے اس طرح کی ٹیکنالوجی کی، کیونکہ ہمارا کسان آج بھی 100 سال پرانی جو ہے اریگیشن ٹیکنیکس اور کنال اریگیشن ٹیکنیکس یوز کرتا ہے. اور اس کا مسئلہ ایک اور کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کیونکہ توانائی مہنگی ہو گئی ہے. کافی سارے کسانوں میں پچھلے ہفتے رائٹرز کے اندر اریبہ شاہد نے ایک رپورٹ بھی اس پہ لکھی کہ کسانوں نے ٹیوب ویل جو ہے وہ اب سولر پہ چلانا شروع کر دیے ہیں. تو جب آپ ٹیوب ویل سولر پہ چلاتے ہیں تو اب آپ کے پاس ابنڈنس آ گئی توانائی کی، سستی بجلی کی. تو اب آپ اس کو پمپ ہی کیے جا رہے ہیں، پمپ ہی کیے جا رہے ہیں زمین کے اندر سے پانی، لیکن پانی کا ٹیبل گر رہا ہے. تو آپ ایفیشینٹلی اگر استعمال نہیں کریں گے تو ٹیوب ویلز جو ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہیں پاکستان کے لیے. تو آپ نے واٹر ٹیکنالوجی میں دوسری چیز انویسٹ کرنا ہوگی. یہ میرا دوسرا ریکمنڈیشن ہے کتاب کا. اور آخری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے ڈیزاسٹرز بہت آ رہے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے پاکستان میں کہ ایک نیشنل امپیکٹ فل ڈیٹا ڈریون کراپ انشورنس پروگرام آپ کے کسان کے پاس آنا چاہیے، جس کا انشورنس اگین آج کی ٹیکنالوجی میں ہم سیٹلائٹ امیج سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پلاٹ آف لینڈ پہ کتنی کاشت ہوتی ہے ہسٹوریکلی. اگر خدا نخواستہ گرمی کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے اس کاشت کا نقصان ہو جائے تو اگین ہم سیلاب کے بعد سیٹلائٹ امیجری سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا. دنیا بھر میں اس کے ماڈلز بن چکے ہیں کہ اس سے پریڈکشن کیا کی جا سکتی ہے کہ کتنا نقصان ہوا، اور پھر اسی کسان کو آٹومیٹکلی کراپ انشورنس کا پیسہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اگلے سال کاشت یا اگلے پلانٹنگ سیزن میں کاشت کر سکے. یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے دنیا میں، ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں. پاکستان میں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری اس کے اندر جو میں نے جوڑا اس بات کو سرمایہ سے، وہ یہ کہ اگر ڈیجیٹل پیمنٹس کا سسٹم آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور کولڈ سٹوریج کا سسٹم موجود ہے، تو آپ کے پاس پورا کا پورا ڈیٹا ہے کہ فارم سے منڈی تک کتنا مال جاتا ہے اور کون سے کسان کا جاتا ہے. تو آپ کے پاس فائنینشیل ڈیٹا بھی موجود ہے کہ اس کسان کا جو ہے عموماً پچھلے 3 سالوں میں سالانہ اتنی کاشت کرتا تھا، چوتھے سال سیلاب آ گیا، آپ نے ڈیٹا مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ڈیٹا دیکھ کے بتا دیا کہ جی آپ کا نقصان جو ہے اتنے لاکھ روپے کا تھا اس سال. آپ کو ڈائریکٹلی بینک کے اندر آپ کے پاس انشورنس کا پے آؤٹ آ گیا، کیونکہ آپ نے سیٹلائٹ سے کمپیوٹر ڈیٹا سے سارا کا سارا سسٹم دیکھ لیا، اور اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ کسان پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کو آگے بڑھانا جو ہے وہ ایک بہت ضروری 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 عمل ہے. اور اس کا پورا میں نے کتاب میں ایک روڈ میپ دیا ہے کہ کس طرح اس ریڑھ کی ہڈی کو طاقتور کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. جی عباس. جی عباس. Um, Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for such a comprehensive overview of your own book. Sir, mera question hai basically it's also related to like the transition of what we are currently um, and the future that you talked about. لیکن جس طرح ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچرل ملک ہے، اور ساجد صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ جو ٹرانزیشن جب بھی آتا ہے لائک فرام ایگریکلچرل ٹو انڈسٹریلائزڈ اینڈ the sort of experimentation that you talked about کہ we should go for it، تو اس میں most of the time what happens کہ ہم internalize نہیں کرتے چیزوں کو. like there would be a first world country utilizing something, will look into their system، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ it's going to work over here as well. ہم most of the time what we do کہ ہم replicate کرتے ہیں اسی چیز کو. however جو compatibility اس process یا اس policy کی ہوتی ہے تو it's very sort of risky, but at the same time sometime what happens کہ the plan doesn't work. like the plan would be obviously of certain significance، لیکن وہ چونکہ ہم properly پلان آؤٹ نہیں کرتے، آؤٹ لائن نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ بھی نہیں ہوتا. اینڈ وٹ ہیپنس کہ ہم وہ سارٹ آف وی پٹ اٹ ان دا بن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. سو وٹ آئی وانٹ ٹو آسک اس کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجیکل ریولیوشن ہے ابھی، اس میں ہمارا جو کرنٹ اسٹیٹ آف بینگ ہے اور وٹ وی وانٹ ٹو اچیو، اس کے لیے وٹ وی آر سپوز ٹو ڈو، مطلب کیا ایک اس طرح پلان اف یو کوڈ پلیز ٹیل می آف کورس. جہاں پر ہم not only we look at the execution but at the same time the planning as well, and how much time it will take. نہیں عباس صاحب، بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ کتاب کے آخری 2 چیپٹرز ہیں ہی اسی بلو پرنٹ پہ. تو اگین پریویو آپ کو دیتا ہوں کہ ایک
चैप्टर मैंने लिखा है पॉलिसी मेकर्स के लिए और एक चैप्टर लिखा है इंडिविजुअल्स के लिए। पॉलिसी लेवल पर यानी कि हुकूमती सतह पर जो मेरी तजावीज़ हैं वो मोटी मोटी जो हैं वो एक ये कि आपने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट लेवल पर इनोवेशन टास्क फोर्सेस बनानी होंगी। देखें, अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ सेंट्रल हुकूमत लेवल पर ये काम करने लगें और उसके लिए वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या बाहर के लोगों से पैसा लेके करने की कोशिश करें, तो जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, फेल हो जाएगा प्लान। क्यों फेल हो जाएगा? नंबर एक, जो आपने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड में जो चीज़ें चलती हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद ना चल पाएँ, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी कि पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्स मुल्क है। बलूचिस्तान के गांव के मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़्म की एक लोकेशन के मसाइल और लाहौर के मसाइल और कराची के मसाइल और ठट्टा के मसाइल बहुत अलग हैं। तो आपने इनोवेशन देखनी होगी कि हम कहाँ कहाँ किस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं ताकि हम सीख सकें कि ठट्टा में क्या चलता है, सियालकोट में क्या चलता है, बदीन में क्या चलता है, क्वेटा में क्या चलता है, आज़ाद कश्मीर में क्या चलता है। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने काम करना होगा वो ये कि उस इनोवेशन के साथ साथ आपने कुछ मून शॉट्स आइडियाज़ के ऊपर काम करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब जो जितने भी चैट जीपीटी वगैरह सिस्टम्स आए हैं वो प्राइमरीली ट्रेंड हैं अंग्रेज़ी ज़बान पर, और उसके साथ साथ बाकी जिन्हें हाई रिसोर्स लैंग्वेज कहा जाता है, फ्रांसीसी हो गई, चाइनीज़ हो गई, जापानीज़ हो गई, एट्सेट्रा। पाकिस्तान के अंदर जो ज़बानें हैं उन्हें ज़्यादातर जो है कहा जाता है लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, यानी कि डायलैक्ट्स हैं, सराइकी अलग है, बलोची के अलग डायलैक्ट्स हैं, सिंधी के अंदर भी अगर आप सिंध में जाएं तो कुछ लोग जो हैं वो थोड़ी मेमनी टाइप सिंधी बोलते हैं, कुछ लोग अलग टाइप की सिंधी बोलते हैं। तो हमें एक मूनशॉट बनाना होगा पाकिस्तान के अंदर कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में वॉइस के ऊपर लोग, आप सब वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करते होंगे, कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या हम एक मॉडल बना सकते हैं लो रिसोर्स लैंग्वेजेस का, जहां अफजल साहब मुझे नज़र आ रहे हैं इस कॉल पे, अफजल साहब अपनी ज़बान में एलएलएम एआई से बात करें कि जी प्लांटिंग सीजन में क्या करना चाहिए और एलएलएम उनको उनकी ज़बान में एक्सपर्ट ओपिनियन दे दे, और शुमाइला साहिबा अपनी ज़बान में बात करें और वो उन्हें दे दे, और मैं मेमनी में, मैं मेमन हूँ, मैं मेमनी में बात करूँ और वो मुझे मेमनी में जवाब दे दे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारे यहाँ एक पूरा का पूरा जनरेशन है, मल्टीपल जनरेशन्स हैं जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से अनपढ़ बड़े हो गए, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको भी तो साथ लेके चलना है ना। तो वो मून शॉट वॉइस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लो रिसोर्स लैंग्वेजेस का, ये आपने इन्वेस्ट करना होगा, और अगर आपने ये बना दिया तो ये ट्रांसफॉर्म कर देगा आपके मुआशरे को। आखिरी चीज़ उसमें आपने ये करनी होगी पॉलिसी लेवल पर, वो ये कि आपने जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, वो रिसोर्स आपने ग्रास रूट्स लेवल पे देनी होगी, जिसमें 9 आउट ऑफ 10 आइडियाज़ विल फेल, एंड दैट्स ओके। क्योंकि आपको एक बड़ा आइडिया चाहिए किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए जो स्केल कर जाए, जो आपके माशरे के अंदर एक जरा से टेक्टोनिक शिफ्ट ले आए। तो आपने कंफर्टेबल होना होगा पॉलिसी मेकिंग लेवल पर कि आप इन्वेस्ट करेंगे इनोवेशन में। 9 आउट ऑफ 10 इनोवेशन इन द वर्ल्ड फेल, एंड दैट्स फाइन, लेकिन आपने ग्रास रूट्स पे लगाना है उन इनोवेशन को, सेंट्रलाइज नहीं करना। इंडिविजुअल लेवल पे आपने खुद एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना होगा, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी हो रहा है। सोलर इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में लगा है इंडिविजुअल लेवल पे, इसलिए क्योंकि तवानाई महंगी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज पाकिस्तान जो है इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट सोलराइजिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑलरेडी। अब उसको आगे लेके जाना है, उसके साथ जुड़ी हुई बिजनेसेस आइडियाज़ हैं उसे इंडिविजुअल लेवल पे आगे लेके जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हैं, तो इससे इंडिविजुअल बहुत फ़ायदा उठा सकता है। और पाकिस्तान में अगर हम टेक्नोलॉजी में भी देखें, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीलांस कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात हुई पिछले साल, जो छोटे छोटे शहरों से आईटी एक्सपोर्ट्स करके 10-10 हज़ार डॉलर महीने के कमा रहे हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन करके। छोटा सा हॉटस्पॉट लगाया हुआ है घर में, एक छोटा लैपटॉप होता था, वहाँ से काम करना शुरू किया, आज उनकी अपनी पूरी ग्राफिक्स डिज़ाइन की टीम मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आप इंडिविजुअल लेवल पर भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नंबर एक, यू हैव टू बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। ये टेक्नोलॉजीज इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं कि आप उस पर कीप अप करते करते ही थक जाते हैं, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्ले। मैं उसे जोड़ता हूँ जिम में जाने से, कि अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में वो अच्छा वर्कआउट, अच्छी वर्जिश करने के बाद अगले दिन आप थोड़ा सा सोर महसूस करते हैं, दर्द होता है जिस्म में, वो दर्द ज़रूरी है,
کیونکہ اگر آپ جم جا رہے ہیں اور اگلے دن درد نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ غلط کیا ہے جم کے اندر. اسی طرح انوویشن میں بھی اگر آپ انوویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو انکمفرٹیبل محسوس نہیں ہو رہا, تھوڑا ڈر نہیں لگ رہا کہ فیل ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی, تو آپ ٹھیک طرح ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے. تو ایک یہ کرنا ہوگا. دوسرا, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لوکل لیول پہ وہ کون سے مسائل ہیں جس کا ٹیکنالوجی کے تھرو ریزولوشن ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, میں کراچی سے ہوں, کراچی میں پانی کی بڑی قلت ہے, لیکن لوگوں کو کراچی میں گرینری بھی چاہیے. تو اگر آپ لوکل لیول پر انویسٹ کرنے لگیں چھوٹے گارڈنز کے اندر جس پہ ڈرپ اریگیشن ہو, تو وہ بڑا امپورٹنٹ سولوشن ہے. ہوا بھی بہتر ہوگی, پانی کا بھی کم استعمال ہوگا, اور لوگوں کو پبلک ایکسیس بھی ملے گا, اچھا سا گارڈن بھی ملے گا. تو اس طرح کی ایکسپیریمنٹیشن انڈیویجول لیولز پہ بہت ساری چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں, جو کہ اس وقت نہیں ہے, کیونکہ ہم بڑا ایک سینٹرلائز طریقے سے سوچتے ہیں ایک معاشرے کے طور پہ. بالکل ٹھیک. جی محمد علی فلک. فلک صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ, اور پھر ڈاکٹر ساجد خان. Thank you very much. Actually, my question has partially been answered, lekin I'll ask again. Thank you very much for the talk. Very interesting. آپ نے جو تین چیزوں کی اسکارسٹی کا ذکر کیا ہے, کیپٹل, انرجی اینڈ پروڈکٹیوٹی. So I was just wondering that one of the tendency that we have in Pakistan is that most of the graduates, even those people who get a chance to study and graduate from the university, they want to be job seekers. Uh, and the percentage is very, very high compared to our neighboring countries, even India, where a lot of students want to have their own startups. So do you think that if we invest on this area, that more and more students can have their own startups, that can counter the scarcity of the three things that you mentioned in your book? علی صاحب 100%. انفیکٹ یہی ہونا چاہیے. سکسیس کی نشانی ہی یہ ہوگی کہ پاکستان میں نہ صرف لمز یا آئی بی اے کا لڑکا یا لڑکی, بلکہ گجرانوالہ کی کالج سے بھی لڑکا یا لڑکی جو گریجویٹ کرے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے. اور اپنا بزنس یہ والا نہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنسی چلا دی اور وہاں پہ ڈی ایچ اے کے پلاٹس بیچ رہے ہیں, وہ والا بزنس نہیں, انوویشن کا بزنس, رائٹ. اور اسی لیے کتاب میں جو میرا روڈ میپ ہے وہ یہ کہ آپ نے گراس روٹس لیول پہ انوویشن ہبز بنانے ہوں گے, اور وہ انوویشن ہبز بنیں گے ہی لوکل کالجز اور اسکول کے لیول پر, کیونکہ وہاں سے ہی اگلی جنریشن کو آپ نے ایکسائٹ کرنا ہے, اس کو پاسبلٹی دکھانی ہے, اور اس کو بتانا ہے کہ آپ جاب سیکرز نہیں, آپ کا کام ہے جاب کریٹرز بننا. اور جب جاب کریٹرز پیدا ہونے لگیں گے پاکستان کی اسکول اور کالجز سے, تو معاشرہ خود ہی تبدیل ہو جائے گا. یہ بڑا ضروری ہے. اس کے ساتھ ایک جو ایشو جڑا ہوا ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. دیکھیں, پاکستان کے معاشرے میں اور ایسے بہت سارے معاشرے ہیں جہاں اسکیرسٹی مینٹالٹی بڑھ جاتی ہے, وہاں ٹالرنس آف فیلئر بڑا کم ہوتا ہے. ہمیشہ سے آپ کو ایک فکر ہوتی ہے کہ یار یہ کام کر رہا ہوں, فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. برادری میں کہیں گے کہ ناکام ہو گیا آپ کا لڑکا, آپ کی لڑکی, آپ نے اتنا پڑھایا, دیکھو دھندا کرنے لکھا نکلا اور اب سب سرمایہ ڈوب گیا. امریکہ جیسے معاشروں کی خصوصیت یہ ہے, ترقی انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ یہاں پہ فیلئر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ فیل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, انوویشن فیلئر سے ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل بھی جو ہے معاشرے کے اندر ہمیں ایک تبدیلی لانا پڑے گی کہ اٹ از اوکے ٹو فیل, اور لوگوں کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے فیلئر کے بعد انہیں واپس کھڑا کرنا جو ہے, اسی سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر انوویشن نہیں ہو سکتی. سائنسدان آپ دیکھیں, پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. آپ نے اگر کتاب تاریخی پڑھی ہو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی, تو 100 دفعہ پاکستانی سائنسدان فیل ہوئے تھے نیوکلیر ویپن بنانے میں, لیکن 101 دفعہ پہ 1998 میں ٹیسٹ کر دیا. تو جب آپ سیلیبریٹ نہیں کریں گے فیلئر, تو آپ انوویٹ نہیں کر سکتے بالکل بھی. زبردست. Thank you so very much. جی ڈاکٹر ساجد خان. جی تھینک یو صاحب فار ونڈرفل ٹاک. سر میرا کنسرن جو ہے, یہ جو بیسکلی ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم ٹرانزیشن کریں گے فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹریل, بیسکلی اس وقت جو ہمارا جو سیکٹر جس میں سب سے ہمارا لارجر چنک جو پاپولیشن کا ہے وہ ایگری بزنس کے ساتھ ون وے اور ادر وے لنکڈ ہے, لیکن وہاں پہ پاورٹی کا وہ وکٹم ہے. اچھا نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہیں, انوائرمنٹل وہ جو چیلنجز ہیں اس کو بھی سب سے زیادہ یہی فیس کرتے ہیں.
اور اس سے obviously پھر کوئی اس طرح کی کوئی سیکورٹیز نہیں ہے جیسی آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی انشورنس کا ایک سسٹم ہو. نہ اسٹیٹ انٹرسٹیڈ ہے، نہ ہی بینکس اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹیز لینے کو تیار ہے، نہ ہمارا جس کے پہلے ہی بڑے لمیٹڈ سے ریسورسز ہے. اوبیسلی انشورنس اسے سیکیور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سائڈ پہ کرتا ہے اور اس میں اپنی انرجی بھی انویسٹ کرتا ہے. اس کی کاسٹ بہت انکریز ہوتی جا رہی ہے اور اس طرح سے اس کو ریٹرن مل رہا. ساجد صاحب آپ سر کی کی آواز آواز کٹ چلی گئی. گئی ہے. تو ایسا لگتا ہے ڈسکنیکٹ بھی ہو گئے. Can he ask a complimentary question if he has time? جس نے کراپ لگائی، جس نے پورے اسٹریس کو فیس کیا، اس کا میں سر کی نا آواز بریک ہو رہی ہے. آئی تھنک ساجد صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، کوئی اس کی کوشچن پورا نہیں چیزوں آ سکا. ساجد صاحب آئی جی، تھنک ڈراپ ہو مین گئے. وائل ہم فلک صاحب سے لیتے ہیں. فلک سر صاحب میرا بھی سوال ہے. جی فلک صاحب، ہاں ہاں آپ کا سوال آخر پہ ہوگا. Thank عزیر you صاحب so بھی much. کو ہوسٹ کرتے ہیں ایک پروگرام کو، تو جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی بات نہیں کرتے. آج تو وہ مہمان ہے. جی جی فلک صاحب. تو ایکچولی ہمارے اسپیکر نے جو ہے اٹس این امیزنگ ٹاک. تو کافی دفعہ پلاٹستان کی ٹرم استعمال کی ہے اینڈ ریئل اسٹیٹ. سو بینگ اے سول انجینئر اینڈ ورکنگ ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر, I just want his opinion that our population is rapidly increasing, right? We are one of the fastest growing nations in the world. So don't you think that we also need two things? One is green buildings, green construction, جس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ, کام, ریسرچ اور اپلیکیشن ہونی چاہیے. اینڈ سیکنڈلی کلائمیٹ ریزیلینٹ اسٹرکچرز کی افورڈیبل ہاؤسنگ. تو ان دونوں سیکٹرز پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بیکاز آئی فائنڈ یو ہیونگ اے لاٹ آف ریپلشن اینڈ اورجن آن دس سیکٹر. تو جسٹ ٹو نہیں علی صاحب, ویری امپورٹنٹ کویشچن. تو میرا جو ریپلشن ہے وہ یہ کہ آپ نے زمین میں پلاٹ خرید کے بیریئر ٹاؤن میں رکھ لیا تاکہ آپ کے نواسے جو ہیں وہاں جا کے رہ سکیں 50 سال بعد. یہ میرا ریولشن ہے. ایم ٹی پلاٹس آف لینڈ کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے. اگر آپ پلاٹ آف لینڈ خرید کے سرمایہ لگا کے گھر بنا رہے ہیں, بلڈنگز بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے, تو اس کا ایک پورا فریم ورک ہونا چاہیے. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس فریم ورک کے اندر جو کنسٹرکشن ہے, اس کے قوانین, اس کی ریگولیشنز, اس کی سبسڈیز جہاں تک گورنمنٹ دے سکتی ہے, وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ اور ماڈرن آرکیٹیکچر اور ماڈرن گرین بلڈنگز کی ہونی چاہیے, جس پہ سولر بھی لگا ہو, جس کی انسولیشن بھی بہتر ہو, جس کا ڈرینیج سسٹم بھی ماڈرن ہو. کیونکہ اگین پاکستان میں ہاؤسنگ افورڈیبلٹی جو ہے وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سرمایہ لگا کے ایک اپنا گھر خرید سکے. عام شہری کے بس کی بات نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ رائٹ ناؤ. لیکن اس کو ریزالو کرنا ہوگا. اور اگین یہ ایک اپرچونٹی ہے جہاں سرمایہ اکٹھا کر کے اسے ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کا اگر شوق ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تو آپ بالکل ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, لیکن ریئل اسٹیٹ میں آپ اس طرح انویسٹ کریں جس سے یہ جو مسئلہ ہے افورڈیبل ہاؤسنگ کا وہ ریزالو ہو سکے. فار ایگزامپل اگین میں امریکہ میں رہتا ہوں. امریکہ میں کیوں 30 سال کا مارگیج جو ہے آپ کو ملتا ہے؟ یہ ایک بڑی یونیک امریکن تھنگ ہے. وہ اسی لیے ملتا ہے کیونکہ سوسائٹی نے اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے اس کا خواب ہر ایک شہری کے پاس ہونا چاہیے. تو میرے فار ایگزامپل ماموں جو ہیں وہ 1970 میں امریکہ آئے اور 1980 میں جو ہے انہوں نے اپنا پہلا گھر خریدا قرضے پر 30 سال کے مورگیج پر. اسٹیٹ آف دی آرٹ گھر تھا, بڑا زبردست تھا, اور وہ اتنی تیزی سے خریدا. وہ ابھی بھی کبھی کبھار مذاق کرتے ہیں کہ نانا جان جن کا انتقال ہو گیا وہ پاکستان میں کبھی گھر نہیں خرید پائے, لیکن ان کے بیٹے نے باہر بلو کالر نوکری کرتے ہوئے امریکہ کے اندر گھر خرید لیا. تو یہ خواب تو آپ نے بنانا ہوگا پاکستان کے اندر. اور اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ, گرین انرجی, گرین بلڈنگز کا جو ہے وہ انویسٹ کر سکتی ہیں. ایک ایگزامپل آپ کو دوں, میں جب یہ کتاب لکھ رہا تھا
تو میری ایک اینگرو کے سی ای او سے گفتگو ہوئی، وہ میری پوڈ کاسٹ پہ آج بھی موجود ہے، وہ اینگرو پالیمر کے ایگزیکٹو تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں تو حال اس وقت یہ ہے کہ ایون دو ہمارے یہاں ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے، بلڈنگ جب گھر لوگ بناتے ہیں تو اس کا جو کوڈ ہے ونڈوز کے لیے، کہ ونڈو کی کھڑکی کی انسولیشن کس طرح کی ہوگی، وہ تک ماڈرنائز نہیں کیا ہے ہم نے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اٹ از اے ویری ایزی ون. جہاں توانائی کی قلت ہے، توانائی مہنگی ہے، بجلی مہنگی اور ایکسٹریم ویدر بھی ہوتا ہے، اٹس اے ویری ایزی تھنگ. آپ انجینئر ہیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ ونڈو کی ریگولیشن اگر امپوز کی جائے اور ماڈرنائز کی جائے، لکڑی کی کھڑکی سے ہٹ کے ذرا انسولیٹڈ کھڑکیوں کی طرف جائے، تو نہ صرف اچھی بات ہے وہ، بلکہ لوگوں کے بجلی کا بل بچے گا اور سردیوں میں ہیٹنگ کا بل بچے گا. لیکن ہم تو وہ بھی نہیں کر پائے. تو آئی فلی اگری وتھ یو کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. Thank you so very much. بہت شکریہ جی. سیف اللہ، ساجد خان صاحب آپ کا اگر آپ ہیں اور آپ کی آڈیو ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ پلیز کر لیجئے، پھر میں سیف اللہ کی طرف جاؤں گا. جی السلام علیکم. سیف اللہ، جی ایک منٹ ذرا ساجد صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ سوال کر رہے تھے تو ان کی کٹ گئی تھی آواز. جی ساجد صاحب. ساجد صاحب نہیں ہے، چلے چلے سیف اللہ کیجیے آپ. جی السلام علیکم سر. سر میرا نا بیک گراؤنڈ ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس کا ہے. میں نے ابھی ایم فل کمپلیٹ کی ہے. تو سر میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ انڈیویجول لیول پہ اے آئی کی مدد سے اور جو ٹیکنالوجی ہے ہم اس میں بہتر ہو رہے ہیں. میں اپنے انڈیویجولس کو اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہا ہوں. میں خود بھی کافی ساری چیزیں جو نہیں کر پاتا تھا اب اے آئی کے ہیلپ سے میں اپنی فیلڈ میں کر پا رہا ہوں. اور میں نے ایک پبلیکیشن بھی کی ہے Q1 کیٹیگری میں لاہور کی لینڈ سبسیڈنس پہ. گراؤنڈ واٹر کی ایکسٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. پھر سر میں گروپ پہ میں نے دوسری پبلیکیشن جو ہے جو میری پائپ لائن میں پبلیکیشن کے لیے وہ بھی ایلز وائرس سائنس ڈائریکٹ میں ہے. تو سر ہمارے پاس پوٹینشل بھی ہے، سولوشن بھی ہے. مسئلہ آتا ہے، ایشو آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. ہم کن اتھارٹیز کو جب اپروچ کرتے ہیں ہمیں اپروول نہیں ملتا. ہمیں ایون یونیورسٹی لیول پہ اپروول نہیں ملتا. ایک ہمیں فائدہ ضرور ہو رہا ہے جو میں نے اپنے سینئرس کا دیکھا ہے کہ انہیں اسکالرشپ مل جاتی ہے باہر کی، وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بھی پھر یہی ٹریک سوچا ہوا ہے. تو سر میرا خیال ہے برین ڈرین بھی جو ہے یہ بھی ایک کافی بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اینڈ سے بھی. اور دوسرے کنٹری جو ہیں فارن کنٹریز وہ اس کو یوز کر کے، کیونکہ وہی اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں وہاں جا کے بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں اور وہ کنٹریز جو ہے وہ اس کو یعنی اس کا فروٹ جو ہے وہ اس کو پک کرتے ہیں، اس کو اویل کر رہے ہیں. تھینک یو سر. نہیں سیف اللہ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اور میری جو سجیشن ہے ایک ایز اے رائٹر وہ کتاب میں یہی ہے کہ پاکستان میں، جیسے میں جب چھوٹا تھا 90s میں، تو لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام بنا تھا. بڑا افیکٹو پروگرام ہے ان ٹرمز آف ہیلتھ ایکسیس ان پاکستان. اسی طرح کا ہمیں آج کی دنیا کے لیے پاکستان انوویٹرز پروگرام کہہ لیں چلیں، اس کا ٹائٹل مجھے ابھی اتنا کریٹو نہیں ہے، برانڈ کر دیں گے، لیکن ایک انوویٹرز پروگرام چاہیے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے نوجوانوں کو انوویٹر بنائے اور ڈائریکٹ کنیکٹ کرے امپلیمنٹیشن سائٹ پر، اور اسے سیلیبریٹ کیا جائے. کیونکہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان میں برین ڈرین اسی طرح ہوتا رہا اور امپلیمنٹیشن سائٹ پہ لوگوں کی جو انوویٹرز تھوڑے بہت ہیں ان کی رسائی بھی نہ ہو، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا. اور یہی خدشہ میں کتاب میں بھی لکھتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی تو ہے، بالکل بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر آپ اسے حاصل کرنے، لیکن اگر آپ اسے مس کر گئے تو جو انڈسٹریل ریولوشن کا ہم رونا روتے ہیں کہ ہمیں کالونائز کر دیا گیا اور ہم پیچھے رہ گئے، اور 200 سال 250 سال کی ضلالت جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ نے سفر کی ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، تو پھر آپ ایک اور 200 250 500 سال کی ضلالت کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ نے ایک اور اپرچونٹی مس کر جانی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور یہ میں کتاب میں بھی لکھتا ہوں کہ جہاں یہ ایک اپرچونٹی ہے ٹو لیپ فراگ اہیڈ. اور اگین برطانیہ کا اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، ایک ریلیٹیولی بیک واٹر آئلینڈ جس کی کوئی قدر بھی نہیں کرتا تھا 14ویں 13ویں صدی کے اندر، وہ 18ویں 19ویں صدی میں اس نے ایک امپائر بنا دیا جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. تو اگین آپ اگر مس کر جائیں گے تو 500 سال اور پھر آگے انتظار کریں ایک اور ریولوشن کے لیے. اور اگر آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اپنے انوویٹرز کو سیلیبریٹ کر کے اور امپلیمنٹ کر کے، تو پھر آپ 21ویں صدی میں جو ہیں ایک پاور ہاؤس بن کے ابھریں گے. جی ہاشم صاحب. جی ہاشم فاروق. جی السلام علیکم. اچھا سر، آپ نے میرا سوال جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک طرف ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ بینک ہیں
انہوں نے عوامی پروجیکٹس پاکستان میں سامنے نہیں دے کے آئے. تو جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر تھے، بہت سارے بینکس، انہوں نے بھی کوئی عوامی پروجیکٹس جو ہے عوامی سطح کے، ان کے جو پرابلمس اورینٹڈ ایشوز تھے ان کے اوپر کام نہیں کیا. ہاں، انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ گورنمنٹس کو لون لازمی دے دیے ہیں، لیکن انہوں نے عوامی سطح پہ کوئی پروجیکٹس لانچ نہیں کیے. بینکنگ سیکٹر کے اوپر یہ سوال ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہاؤسنگ کی بات ہو رہی تھی، اور اب ہاؤسنگ کے لونز پاکستان کی ہسٹری میں بہت زیادہ مہنگے رہے ہیں. اب یہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ اس پہ کام کیا ہے گورنمنٹس نے بھی، اور سیکٹر نے، بینکوں نے مل کے. لیکن ماضی میں یعنی پچھلے 30 سال 20 سال اس پہ کام بالکل نہیں ہوا. اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا. نہیں، بالکل ویلڈ کرٹیک ہے، اور یہی مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام ایک ایلیٹ کا ایکسکلوسیو کلب رہا ہے، اور اس میں بڑا آسان ہے کہ آپ پاکستانی حکومت کو قرضہ دیں، وہ آپ کو 10% پلس انفلیشن پلس 5% پہ انٹرسٹ دیں گے. اور اگر آپ کو انفلیشن پلس 5 6 7% پہ انٹرسٹ مل رہا ہے اور حکومت کی ایپیٹائٹ ختم ہی نہیں ہو رہی، تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ بہت زبردست کام ہے یہ تو لینڈنگ کا. بلکہ میرے جو کچھ جب میں یہ تحقیق کر رہا تھا کتاب سے باہر ایک ایسی ایشو پر، تو کچھ لوگ بتاتے تھے کہ جن سے میری بات ہوئی بینکنگ سیکٹر سے ہی، انہوں نے کہا کہ بینکنگ کی جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ حکومت وقت کو قرضہ دیتی ہے، اس کی تو عیاشی ہے. وہ صبح 10 بجے کام پر آتے ہیں، 11 بجے ٹی ویل آکشن ہوتا ہے، 12 بجے لنچ بریک ہوتی ہے، 1 بجے ٹی ویل آکشن کا رزلٹ آتا ہے، 2 بجے وہ گولف کھیلنے چلے جاتے ہیں. عیاشی کی زندگی ہے. تو بالکل ویلڈ کریٹیک ہے، اور اسے چینج کرنا ہوگا. اور اسے جو چینج ہے وہ پالیسی لیول پہ بہت ضروری ہے. دو چیزوں کا: ایک، حکومت وقت نے اپنا جو ریسورس موبلائزیشن ہے اسے ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے اندر جو میرا کریٹیک ہے پلاٹستان کا، وہ اسی میں ہی آتا ہے کہ آپ نے ان سیکٹر سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا جو کہ اس وقت آپ کی معیشت سے باہر ہیں، فارمل معیشت سے. نمبر ایک. جب آپ وہ کریں گے تو قرضے کی ضرورت کم ہو جائے گی. جب قرضے کی ضرورت کم ہوگی تو خود ہی پرائیویٹ سیکٹر دوسری طرف دیکھے گا کہ اب سرمایہ کہاں لگایا جائے، کیونکہ نفع تو پھر بھی چاہیے. اب جب حکومت قرضہ نہیں لے رہی تو کہیں تو اسے کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کہتے ہیں اکنامکس کے اندر. پالیسی کے ساتھ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن کور جو مسائل ہیں وہ اسکیرسٹی آف کیپٹل کے ہیں، اور اس میں بھی جو کیپٹل موجود ہے اسے حکومت وقت جو ہے وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں ان اینڈنگ ایپیٹائٹ جو ہے وہ اس پورے کے پورے سرمایہ کو جو ہے وہ سک کر لیتی ہے سسٹم سے بیسکلی. تھینک یو سر. جی خالد صاحب، ڈاکٹر صاحب سوال پوچھیں. خالد محمود صاحب. جی جی، مہربانی. ایسا ہے کہ میرا کوئی، سوری، ایک منٹ. ہاں، میں ایک یہ کہنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو بہت میں نے انجوائے کیا. بہت حوصلہ افزا باتیں ہیں، اور انہوں نے تحقیق کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انالیسس کیا ہے پاکستان کے حالات کا، مثالیں دی ہیں اور سجیشنز دی ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور ترقی کے لیے. اور جیسے انہوں نے مثال دی کہ بینک کی، کہ وہ بینک میں گیا اور 7 گھنٹے لگے اور وہاں پر 15 منٹ میں وہی کام ہو گیا. تو یہاں پر سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، چیزوں کو شاید مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. زراعت کی مثال دی، انوویشن کی باتیں کی. تو میرا تعلق کیونکہ ایجوکیشن سے ہے، تو کیا ایجوکیشن کا بھی کوئی اکانومی سے تعلق ہے، ترقی سے تعلق ہے؟ ہمارے ہاں 2 کروڑ کے قریب بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، اور جو اسکول جاتے ہیں ان کی جو ہے تعلیم جو ہے وہ بہت کوشچنیبل ہے، رٹا ہے، اس میں تربیت نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے. تو پوری قوم، اگر آپ باہر جائیں، پارک میں جائیں، سڑک پر جائیں، لوگوں کو یہ کراس کرتے ہوئے دیکھیں، اشارے توڑتے دیکھیں، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ تہذیب، یہ تربیت، یہ سیوک سینس کہاں سے آئے گی؟ تو شاید اس کا بھی تعلق تعلیم سے ہے. تو کیا آپ نے اس کے لیے بھی کچھ ہر چیپٹر لکھا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی تعلیم کو لنک کر سکتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ سے اور انوویشن سے؟ جی خالد صاحب، شکریہ بہت بہت. اس پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے انہی 2 کروڑ سے زیادہ بچوں کے لیے. بلکہ پاکستان میں اگر ہم اٹھا کے ڈیٹا دیکھیں
تو اس وقت پاکستان ساؤتھ ایشیا میں واحد ملک ہے جس کی نوجوانوں کی لٹریسی ریٹ 90% سے کم ہے. اور لٹریسی کی ڈیفینیشن بڑی کمزور ہے اس کی. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ اپنی زبان میں 2 سے 3 سینٹنسز لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یہ ڈیفینیشن ہے. اس میں بھی پاکستان ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کے بعد دوسرا ملک ہے جس کی یوتھ لٹریسی 90% سے کم ہے، نمبر 1. اب اس ڈیٹا میں جب میں اور اندر گیا تو آپ حیرانی کی بات سنیں. 80% کے آس پاس جو یوتھ لٹریسی نوجوانوں میں ہے، اس میں اگر آپ جینڈر ڈیوائڈ کر دیں نا تو پاکستان کی آدھی نوجوان خواتین بچیاں ان پڑھ ہیں. تو اگر آپ کا فیوچر خاندان جس نے بڑا کرنا ہے اس کی ہی پڑھائی لکھائی نہیں ہوئی ہوئی تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کا اس وقت. پھر ہم یوتھ سے آگے بڑھ کے نیشنل لیول پر چلے جائیں تو 60% کے آس پاس آپ کی لٹریسی ریٹ ہے. اگین ویری منیمل ڈیفینیشن. اس میں سے 30 یا 40% خواتین جو ہیں ان کی لٹریسی ریٹ ہے. تو آپ نے تو معاشرے کی جو بنیاد ہے وہی کھوکھلی بنائی ہوئی ہے اس وقت. تو آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہوگا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ٹیکنالوجی اس کے اندر جو ہے، ابھی میں ڈان کے لیے ایک مضمون لکھنا ہے مجھے اس ویکینڈ، وہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر ایک مون شاٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے. اس مون شاٹ پروجیکٹ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تعلیم، تربیت، کلچر، تہذیب، ان تمام چیزوں کی ایجوکیشن جو ہے کیا ہم لوکل لینگویج میں موبائل فون یا انٹرنیٹ کے تھرو اپنی پوری کی پورے معاشرے کو کس طرح دے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اسکول کا نظام تو ہے اور وہ کرنا ہے اسے ٹھیک، اس پہ انویسٹ کرنا ہے، لیکن وہ جنریشنل چیز ہے. ٹیکنالوجی آج کے دور میں جب ہم فون پہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں زوم کے اوپر، یہی بچے بچیاں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو کیا ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جس کے اندر انہیں ایجوکیشن، تربیت، تہذیب کا بتایا جائے، انوویشن کا بتایا جائے؟ میرے خیال میں بالکل کر سکتے ہیں. اور وہ مضمون میں جو میں لکھنا ہے میرے دماغ میں، ابھی یہ صرف بات ہے، لکھا نہیں ہے میں نے اسے پوری طرح، وہ یہ کہ اگر پاکستان نے اس مون شاٹ پروجیکٹ میں سکسیس حاصل کر لیا، 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اگر سکسیس حاصل کر لیا تو یہ ٹیکنالوجی دنیا کے ہر چھوٹے ملک میں ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. اور ایکسپورٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ڈالر آتے ہیں. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ڈالرز کی ضرورت ہے. تو یہ بزنس کے لیے بھی اچھا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی اچھا ہے فرام این ایکسپورٹ پرسپیکٹیو. پاکستان کی انوویشن کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ کی آنے والی نسلیں اسی طرح 50% بچیاں ان پڑھ رہ گئیں تو آپ 200 سال اور بھول جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے تہذیب نہیں سکھائی اپنے لوگوں کو تو وہی جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہڑا ہڑی مچی رہتی ہے ہر جگہ، اور کوئی لائن میں گاڑی نہیں چلاتا، اور سڑک کے اوپر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں. یہی وہ معاشرہ تھا ایک زمانے میں جسے جب انگریز پہلی دفعہ آیا تو کہتا تھا یہ بہت ہی تہذیب یافتہ معاشرہ ہے، اور آج لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس معاشرے کو. تو یہ بھی ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ایجوکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. جی تھینک یو سر. اب کوئی سوال نہیں ہے تو شمائلہ، جی شمائلہ اب آپ کی باری. سر میرا بھی سوال پارشلی تو ایڈریس ہو ہی گیا ہے. میں نے کیونکہ میرا بھی تعلق ایجوکیشن سے ہے تو میرے بھی ذہن میں سر آ رہا تھا کہ کیونکہ ہم تو اتنی ٹریڈیشنل ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اگر ہم اپنی یوتھ کو پریپیئر کرنا چاہیں جو اے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اپنی مطلب اے آئی جو ہماری نیکسٹ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس حساب سے تو ہم خود بھی پریپیئر نہیں ہے، تو ہم اپنے ایز اے ایجوکیٹرز جو ہمارے پاس اسٹوڈینٹس ہیں وہ تو اتنی ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے بعد ان کا تو فیلڈ میں کوئی اسکوپ ہی نہیں بچتا ہے. تو یہ ایک بڑی مطلب بڑی لاٹ اس طرح کی جب آتی ہے تو ہم کس طرح سے پھر کمپیٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ اور انٹرنیشنلی. تو آپ نے ابھی تھوڑا سا ذکر تو کیا کہ آپ نے اس میں اپنی بک میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے انڈیویجول لیول پہ اب پوچھوں، آپ نے ہم انسٹیٹیوشن سے ہٹ کے اگر انڈیویجول لیول پہ ہم پریپیئر کرنا چاہیں تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلا میں آپ سے ایک کوئک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے چیٹ جی پی ٹی استعمال کیا ہے؟ یس سر. کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس وہ پوری ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے چیٹ جی پی ٹی آپ کو انوویشن کے بارے میں سکھا سکتا ہے، آپ کی جی سپورٹ کر سکتا ہے، آپ کی زبان میں سپورٹ کر سکتا ہے. نمبر جی 1 تو یہ ایکسیس آپ کے پاس ہے. دوسرا اسٹرکچر لیول پہ جو انڈیویجولس پہ ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں نا شمائلہ صاحبہ، یہ بہت پاورفل بھی ہیں اور یہ نقصان دہ بھی ہیں. یہ ایک ایسی تیز چھری کی طرح ہیں جو ایک اگر شیف کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو ایسا کھانا ملے گا کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے،
اور ایک پاگل کے ہاتھ میں ملے گا تو شاید آپ کی وفات ہو جائے اسی چھری سے. تو ہمیں سوچنا ہوگا انڈیویجول لیول پہ کہ جب آپ یوٹیوب پر ہیں اور اپنا وقت گزار رہے ہیں یا ٹک ٹاک پر ہیں تو کیا آپ 60 سیکنڈ کی ویڈیوز وہ والی دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کو تھوڑی سی ہنسی آ جائے اور ڈوپامین ہٹ آ جائے, جو کہ اس پہ اب ریسرچ بھی موجود ہے کہ یہ اڈکٹیو اس لیے ہیں ٹیکنالوجیز کہ یہ نشے کا کام کرتی ہیں. جو ڈوپامین آپ کے دماغ میں ریلیز ہوتا ہے یہ دیکھ کے, یہ وہی ڈوپامین ہے جو نشہ کرنے سے لوگوں کو ملتا ہے, اور اٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈرگ بیسکلی. تو کیا آپ وہ دیکھ رہی ہیں, یا آپ اس سرچ میں جا کے اپنے الگوریتم کو سکھا رہی ہیں کہ مجھے انوویشنز کی ویڈیوز دو, مجھے کمپیوٹر سائنس کی ویڈیوز دو, مجھے دکھاؤ ایگریکلچر میں ماڈرنائزیشن دنیا میں کس طرح ہو رہی ہے. میں آپ سے گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ 4 دن بھی 3 دن کر لیں مینولی سرچ کر کے اس طرح کا کانٹینٹ اگر آپ کنزیوم کریں گی نا اپنے سوشل میڈیا پہ, تو الگوریتم خود بخود آپ کو وہی چیزیں دکھانے لگ جائے گا. اور جب الگوریتم اس طرح دکھانے لگ جائے گا تو پھر وہ ایک چھری جو ہے وہ پاگل پن کی چھری نہیں, ایک شیف کی چھری بن چکا ہے, اور پھر آپ انڈیویجول لیول پہ دا ورلڈ از یور oyster. تو آئی تھنک یہ بھی ضروری ہے انڈیویجول لیول پر, بوتھ ایٹ دی اڈلٹ لیول ایٹ دا چائلڈ لیول, کہ ہم اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں. میں اب یہاں امریکہ کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میری بہن جو ہیں ہیوسٹن میں رہتی ہیں, میری جو نیس ہے وہ ہائی اسکول میں ابھی گئی ہے. ہیوسٹن کے اندر ہائی اسکولز اور پورے اسکول نظام میں اس سال موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی انٹری بین ہو گئی ہے. آپ نے اگر انٹرنیٹ ایکسیس کرنا ہے اسکول میں تو آپ لائبریری میں کریں گے. موبائل فون کا ایکسیس اسکول میں بین ہے کیونکہ اٹس اے ڈسٹریکٹنگ تھنگ. جو ٹیچر پڑھاتے ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اس پہ بلی ہوتے ہیں بچے, وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, فوکس نہیں کر پاتے, ان کی ایڈکشن ہو چکی ہے ڈیوائس کے ساتھ, تو وہ ڈیوائس ہی بین کر دی. یہ پورے امریکہ میں, یورپ میں اب ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ایٹ این انڈیویجول ایٹ دی ایجوکیشنل لیول. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو ابینڈن ہی کر دیں. وہ نہ کریں کہ پرنٹنگ پریس آپ نے آنے نہیں دیا اور اس سے آپ کی یہاں کتابیں ہی شائع نہیں ہوئی ایک پوری صدی کے لیے, یہ بھی غلط ہوگا. تو ماڈریشن میں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جب آپ ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے ہیں تو بڑا مائنڈفل ہو کے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا, کیونکہ اگین اس وقت جو ٹرینڈز پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ویڈیو کنزمپشن بہت ہائی ہے سوشل میڈیا پر. اچھی بات ہے, ویڈیو کنزمپشن آئے, لوگ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کانٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے یہ بالکل بے وقوفی کا کانٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے. اور میرے کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں جب میں یہ بات کہتا ہوں, تو کہتے ہیں تم جو بالکل مولوی صاحب بن گئے ہو کہ فحاشی حریانیت کو چھوڑ دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے, آپ کانٹینٹ کنزیوم کریں لیکن انٹرسٹنگ انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ کانٹینٹ کنزیوم کریں, نشہ کنزیوم نہ کریں اپنے سوشل میڈیا موبائل ڈیوائسز کے اوپر. اور آخری بات یہ کہ اس کے اندر سب سے بڑا اگزامپل جو رکھنا ہوگا نا وہ اڈلٹس نے رکھنا ہوگا. اگین ایک زمانہ تھا, میرے دادا جو تھے وہ چین اسموکر تھے ایک زمانے میں. تو جب وہ چین اسموکر تھے تو میں جب میری میموری میں انہوں نے چھوڑ دی تھی, لیکن میری والدہ ہمیشہ بتاتی تھی کہ ہی یوز ٹو سیٹ اے ویری بیڈ ایگزامپل ان دا ہوم بائی اسموکنگ ان دا ہوم اوور دا ڈنر ٹیبل. تو میرے چاچا بھی اسموک کرنے لگ گئے, میرے کزن جو بڑے ہوئے دادا کے ساتھ اس زمانے میں وہ بھی اسموک کرنے لگ گئے. پھر اب اسموکنگ معاشرے میں براڈلی اسپیکنگ تھوڑی اب لک ڈاؤن اپون ہے. امریکہ میں تو بالکل ہی بہت ہی بگ شفٹ آیا ہے پچھلے 20 سال میں, ڈیٹا بھی ہمیں بتاتا ہے. تو یہ جو ڈیوائس کی ایڈکشن ہے نا یہ ماڈرن اسموکنگ ہے. تو جب آپ اپنے گھر کے اندر ایز اڈلٹس, میں اپنے والدین سے مذاق کرتا ہوں کہ جب پہلے پہلے موبائل فون آیا تو امی کہتی تھی کہ موبائل میں ہی گھسے ہوئے ہو, موبائل میں ہی گھسے ہوئے ہو, کچھ کرتے ہی نہیں ہو, موبائل میں گھسے ہوئے ہو. اب امی کا حال ہی ہو گیا ہے. تو میں اب ان سے مذاق کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کہتی تھی آپ خود موبائل میں گھسی ہوئی ہیں 24 گھنٹے, رائٹ. تو آپ نے اگزامپل سیٹ کرنا ہوگا گھر کے اندر بھی, کیونکہ دس از دا ماڈرن اسموکنگ اینڈ دیر از اے لاٹ آف ایویڈینس that it has very damaging impacts on young people when their parents and their elder members of the household are addicted to the device. اور سب سے زیادہ جو تحقیق بتا رہی ہے وہ یہ کہ اس کا سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ بچیوں پہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا, کیونکہ وہاں انہیں بلی کیا جاتا ہے, باڈی شیم کیا جاتا ہے, انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ اڈلٹ سیٹ اے بیٹر ایگزامپل ہیئر ایز ویل, کیونکہ اگین آپ کا یوٹیوب ٹی وی پہ بھی اگر چلتا ہو اور اس کا الگوریدم اگر انوویشن کی بات کر رہا ہے تو بہت زبردست ہے آپ کے بچوں کے لیے کہ وہ کانٹینٹ کنزیوم کریں, لیکن اس پہ فضول چیزیں ہی چل رہی ہیں تو وہ پھر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے خاندان کا بیسکلی. بالکل ٹھیک, تھینک یو یہ سر. بالکل آپ نے صحیح کہا زہر صاحب. یہ ایڈلٹس کا تو بڑا سیریس پرابلم ہے. ہمارے جتنے اساتذہ ریٹائرڈ ہیں نا وہ تو سارا دن موبائل پہ لگے ہوتے ہیں.
سر امیاں میری بھی، میری میری تو اما امی کے بھی لوگ جو ہیں وہ اتنی غلط اور ایک ایک منٹ کی تصویریں جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ان کے جو زیر اثر جتنے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس اور باقی افراد، تو وہ سیکھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ بڑی مزے کی چیز ہے۔ Yeah. اور یہ دیکھیں، اس پہ آخری بات کہہ دوں کہ جو تحقیق ہے، جو ڈاکٹر حضرات اس کال پر ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ ڈوپامین کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے دماغ کے اوپر اور دماغی توازن پہ۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ معاشروں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کیونکہ اس کی دوسری طرف جو ہے وہ نفرت ہے، جو امریکہ میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے، انڈیا میں، یورپ میں، پوری دنیا میں جہاں یہ وائرس پھیلا ہے، جو نفرتیں بڑھی ہیں وہ کیوں بڑھی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بیہائنڈ دا اسکرین ہیں، آپ اڈکٹڈ ہیں اس اسکرین سے، تو آپ کے منہ میں، دماغ میں جو بھی بات آئے آپ نے لکھ دی، کسی کو گالی نکال دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اب یہ نفرتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایک طرف یہ نشہ ہے اور دوسری طرف نفرت انگیز کانٹینٹ بھی اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے آپ کے معاشرے کے اندر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی احسان۔ جی تھینک یو سر، آپ نے بہت اچھا نالج ہمیں دیا۔ سر میں بھی ایجوکیشن سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اور میرا ایک کویسچن سر یہ ہے کہ کیا ہماری یہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے یہ سر سسٹینیبل ہے آپ کے خیال میں؟ جس طرح آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کی اپنی بک میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ابھی جو ہم کرنٹلی جو ایجوکیشن ہم سرو کر رہے ہیں اپنی قوم کو، کیا یہ بھی سر وہ کنٹرول احسان رک ہی گئے کیا ہیں۔ جا رہا ہے اس کے تھرو میں؟ جی ہیلو۔ دیکھیں، بالکل بھی سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ نظام اگر ایک اور جنریشن کے لیے چلایا تو پھر آپ 21ویں صدی کیا 22ویں صدی بھی بھول جائیں، ٹو بی ویری کینڈیڈ۔ اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں آپ بہت سارے ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس ہفتے میرے جو میتھ کے اساتذہ تھے، ٹیچر تھے، ان کی ایک اور اسکول میں 20ویں اینیورسری تھی، اور 20 سال پہلے انہوں نے مجھے پڑھایا تھا، تو 40 سال سے وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں تھینک یو میسج بھی بولا کہ جہاں میں آج ہوں، ان کی ایجوکیشن اور ان کی انویسٹمنٹ کے بغیر اور اساتذہ کی انویسٹمنٹ کے بغیر کہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جہاں ہیں وہاں پہنچ سکیں۔ لیکن جو نظام ہے وہ پرانا نظام ہے، اس کو تبدیل ہونا پڑے گا۔ جو کریکولمز ہیں پاکستان کی اساتذہ کو جو دیے جاتے ہیں، ایون ایٹ اے ویری جونیئر لیول، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ بلکہ کچھ کتابوں میں تو میں نے پچھلے سال جب یہ کتاب لکھ رہا تھا تو کریکولم میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کمپیوٹر سائنس پڑھائی جا رہی ہے، تو وہاں تو ابھی تک ایم ایس ڈاس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایم ایس ڈاس کون چلاتا ہے اب دنیا میں؟ وہ تو ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی، لیکن ہم ابھی بھی وہی پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو۔ تو ایجوکیشن چینج کرنا ہوگی، اور اگین یہ جو مومنٹ ہے احسان صاحب، وہ مومنٹ یہ ہے کہ پورا کا پورا جو نظام ہے پڑھانے کا وہ دنیا بھر میں چینج ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ نیا ہی بنائیں، پرانا تو چل نہیں رہا تو نئے سے ہی بناتے ہیں۔ پرانی گاڑی کو ریپیئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ ڈاکٹر معید یوسف جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، وہ ابھی وائس چانسلر ہیں لاہور میں ایک یونیورسٹی کے، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ تو ان سے میری اے آئی پہ ہی گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں یار عزیر، یہ بڑا مسئلہ بن گیا یونیورسٹی لیول پہ، کیونکہ بچے جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی استعمال کر کے پیپر لکھ دیتے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں، اس نے پیپر لکھ دیا، اب آپ چیک کیسے کریں اے آئی کو؟ رائٹ، بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا معید آپ نظام کو چینج کریں نا، پورا آپ پرانے نظام پہ کیوں اٹکے ہیں؟ کہتے ہیں تو پیپر نہیں لکھے گا تو اس کی ٹیسٹنگ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا معید آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز رہ چکے ہیں، میری گریجویٹ اسٹڈی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے۔ 15 منٹ کے اندر ہماری گفتگو میں ایز اے پروفیسر اینڈ این ایجوکیٹر آپ بتا سکتے ہیں کہ عزیر نے گریجویٹ اسکول میں کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا؟ تو کہتے ہیں بالکل بتا سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا تو آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ 15 منٹ کیوں نہیں گزارتے ٹیسٹ کرنے کے لیے؟ آپ انڈیویجول انہیں بتائیں، 10 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو میتھ آتا ہے کہ نہیں، یا بایولوجی لیسن میں اس نے سیکھا ہے یا نہیں۔ اگر آپ پرانے ہی نظام پہ اٹکے رہیں گے تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے شارٹ کٹ استعمال کر کے آپ کو ماموں بنا دیں گے، بچے آپ سے بہت تیز ہیں اور آپ پھنس جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا ری امیجن کرنے کی بہت ضرورت ہے نظام کو۔ بالکل ٹھیک زہر صاحب، ویسے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور ایشو بھی جو میں نے پرسنلی فیس کیا، خاص طور پہ بحریہ میں، اور ایون اسٹرکچر لیول پہ جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ریزسٹ کیا اس کو۔ یہ جو گپ شپ ہے نا 10-15 منٹ کا، ہم اس کو وائوا کہتے تھے،
تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا شروع کیا ہوا ہے، اس کو بند کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اب اس میں پرابلم یہی تھا کہ جب وائوا ہوگا تو اس میں پتہ چل جائے گا، اس پہ ایویلیویشن ہوگی تو وہ ریئل جو آپ کی ہے کیپیسٹی وہ جج ہو جائے گی. تو اس پہ ایڈمنسٹریشن بھی جو تھی وہ خوش نہیں تھی اتنی. انہوں نے کہا چھوڑیں اس کو، یہ رہنے نہیں بالکل، وہ ویسٹڈ طریقے ہوتے ہیں پرانے. اس میں یہی میری اپنی کمپنی میں جہاں میں کام کرتا ہوں، ہم اے آئی پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں تو روز کا رونا دھونا ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اب تو دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وائوا کی، وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی سے آپ اس کو کمبائن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک کیمرہ لگانا ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے. اے آئی کے تھرو آپ اس ویڈیو کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو تو رپورٹ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ایل ایل ایم جو ہے وہ انالیسس بھی دے دے گا کہ کیا اس کی باڈی لینگویج تھی، کیا اس نے ٹھیک کہا، کیا غلط، کیا ریئل ٹائم میں فیڈ بیک آپ کے اساتذہ کو مل جائے گا. لیکن آبویسلی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ آگے نہیں انوویٹ کرنا چاہتے. اور یہی دیکھیں آخری بات اس پہ کہوں کہ یہ ایشو اسٹرکچرلی سوسائٹل لیول پر ہوگا، آرگنائزیشن لیول پر ہوگا، ایجوکیشنل لیول پر ہوگا، کمیونٹی لیول پر ہوگا. اور انوویٹرز کا کام ہے کہ اسی ریزسٹنس کو توڑ کے آگے چلیں. کیونکہ یہ ریزسٹنس اگر نہیں توڑی تو پھر جتنی بھی میں اچھی کتابیں لکھ لوں اور ہم گفتگو کر لیں کچھ ہونا نہیں ہے. اور پھر وہی اگلے 100 سال جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ زہر صاحب، اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کو بہت مزہ آیا. تو آپ کے تھینک ساتھ یو آئندہ سر. بھی ہم انگیج کرنے کی کوشش کریں گے جب بھی آپ کے پاس وقت ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران آپ کی کتاب جو ہے اس کو بھی پڑھیں. تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. نہیں تھینک یو شکریہ، آپ نے دعوت دی اور وقت نکالا، اور ویری نائس ٹاکنگ ٹو آل آف یو. اور سوالات بھی بہت اچھے تھے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہوں تو میں اپنا ای میل ڈال دیتا ہوں چیٹ کے اندر. فیل فری ٹو ریچ بالکل آؤٹ ٹھیک. اور ہیپی ٹو آنسر اینی اینڈ آل کوشچنز بٹ آلسو اسٹے ان ٹچ. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت خدا شکریہ، حافظ. بہت شکریہ. تھینک تھینک یو ویری مچ سر. اللہ حافظ. بہت شکریہ.